ساری عزت سارا جلال خداوند کے نام کو ملے۔ ناظرین راہ عمل نیو سیزن میں سوزینہ جارج کی طرف سے آپ سب کو ویلکم۔ میرا ایمان ہے کہ آپ سب ٹھیک ہیں اور میں شکر گزار ہوں کہ آپ سب اس پروگرام کو بہت پسند کر رہے ہیں، بہت اچھا ہمیں فیڈ بیک مل رہا ہے۔ خداوند کا شکر ہو کہ آپ سب کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت مل رہی ہے۔ ناظرین، آج جو ٹاپک ہے ہمارا خدا کی مرضی۔ ٹاپک شروع کرنے سے پہلے ایک حوالہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ یوحنا کی انجیل 6 باب اس کی 38 آیت میں لکھا ہے، کیونکہ میں آسمان سے اس لیے نہیں اترا ہوں کہ اپنی مرضی کے موافق عمل کروں، بلکہ اس لیے کہ اپنے بھیجنے والے کی مرضی کے موافق عمل کروں۔ تو آئیے ہم اپنے ٹاپک کو شروع کرتے ہیں، اور اس سے پہلے ہمیشہ کی طرح خدا کے کلام کو اور خدا کے خادم کو ویلکم کریں گے۔ ویلکم پاسٹر صاحب۔ پریز دی لارڈ، تھینک یو ویری مچ سوزینہ، اور آپ ناظرین ایک بار پھر اس پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ خوبصورت حوالہ آپ نے پڑھا ہے خدا کے کلام کا، بیوٹیفل۔ بس اب آج جو کویسچن ہے بہت ہی زبردست ہیں، پہلے بھی بہت زبردست ہیں، آج بھی ہیں۔ تو پہلا کویسچن جو ہے، خدا کی مرضی کو پورا کرنا کیوں ضروری ہے؟ پریز دی لارڈ، آج ہمارا ٹاپک بھی یہی ہے سوزینہ کہ خدا کی مرضی کو ہم کیوں پورا کریں، کیونکہ بہت سارے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ بھئی خدا کی مرضی کو پورا کرنا کیوں ضروری ہے، کیونکہ انہیں خدا کی مرضی اچھی نہیں لگتی۔ کئی دفعہ ہمیں خدا کی مرضی ہمارے مطلب کی نہیں لگتی، تو پھر ہم سوچتے ہیں کہ یار ہم کیا بائی پاس نہیں کر سکتے خدا کی مرضی کو، یا خدا کی مرضی اگر فلاں جگہ پہ جانے کے ساتھ ہے، یا پھر ہم شاید خدا ہمیں کچھ چیز چھوڑنے کو کہہ رہا ہے، شاید خدا ہمیں کوئی چیز اڈاپٹ کرنے کو کہہ رہا ہے، یا کہیں جانے کو کہہ رہا ہے جہاں پہ ہم جانا نہیں چاہتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ہم اپنے ذہن میں سوچتے ہیں کہ وائی اٹ از امپورٹنٹ ٹو فالو گاڈز ول۔ تو آج یہ بڑا خوبصورت ٹاپک ہم لے کر آئے ہیں آپ کے درمیان میں، اور سوزینہ نے بڑی خوبصورت حوالے کو بیان کیا۔ خدا کے کلام کے مطابق جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کی مرضی جو ہے وہ تو ہم بعد میں ڈسکس کریں گے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ مرضی کیا ہے، واٹ از دا ول، اور کتنی قسموں کی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ نمبر 1 ہماری اپنی یعنی سیلف ول ہے، اور ہم اپنی مرضی کو پورا کرنا چاہتے ہیں۔ ہم شروع ہی سے، بچپن ہی سے اپنی مرضی کے بڑے ہی دعوے دار ہوتے ہیں، اور ہم اپنی مرضی کو پورا کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرتے ہیں، چاہے وہ غلط بھی کیوں نہ ہو، لیکن ہم لوگوں کے اوپر اپنی مرضی کو امپوز کرتے ہیں، تھوپتے ہیں، تاکہ وہ لوگ بھی آپ کو فالو کریں اور آپ کی مرضی کو فالو کریں۔ تو ہم شروع ہی سے، بچپن ہی سے جو ہے اپنی مرضی کے غلام بنتے ہیں۔ لیکن خدا کا کلام یرمیہ کی کتاب کے اندر ہم دیکھیں 10واں باب اور اس کی 23ویں آیت میں، تو وہاں لکھا ہے کہ اے خداوند، میں جانتا ہوں کہ انسان کی راہ اس کے اختیار میں نہیں۔ انسان اپنی روش میں اپنے قدموں کی رہنمائی نہیں کر سکتا۔ تو میں یہ سوچتا ہوں کہ اگر ہم اپنی مرضی کے مطابق چلتے ہیں اس دنیا کے اندر اور روحانی سفر کے اندر، تو یہ ٹوٹلی ہمیں جو ہے خدا کے جلال کی طرف نہیں لے کے جاتی، بلکہ ہم بڑی ہی دفعہ خدا کی مرضی اور اپنی مرضی کے درمیان جو ہے وہ ایک جنگ کو دیکھتے ہیں، اور ہم خدا کے ارادے کو پورا نہیں کر پاتے۔ اور انسان کی جسمانی فطرت کا کام خود کی خواہش پر ہوتا ہے۔ اگر ہم خدا کے کلام میں دیکھیں 2 پطرس 2 باب اس کی 10ویں آیت میں لکھا ہے، خصوصاً ان کو جو ناپاک خواہشوں کے جسم کی پیروی کرتے ہیں اور حکومت کو ناچیز جانتے ہیں، وہ گستاخ اور خود رائی ہیں اور عزت داروں پر لعن طعن کرنے سے نہیں ڈرتے۔ تو ہمیں ناپاک خواہشوں کے مطابق زندگی نہیں گزارنی۔ نمبر 2 ہم دیکھتے ہیں ابلیس یعنی شیطان کی مرضی ہے۔ ابلیس بھی اپنی مرضی جو ہے ہم پر امپوز کرتا ہے، تھوپتا ہے، اور ہمیں پش کرتا ہے۔ ابلیس کی یہ خواہش ہے کہ آپ کی ساری زندگی سے وہ سب کچھ جو اچھا ہے وہ لے کر چرا لے، اور خدا نہیں چاہتا کہ ہمارے اندر سے وہ چیزیں جو ہیں وہ چرائی جائیں، کیونکہ ابلیس جو ہے وہ چور ہے۔ اور خدا کے کلام میں یوحنا 10 باب اس کی 10ویں آیت میں لکھا ہے، چور نہیں آتا مگر چرانے،
مار ڈالنے اور ہلاک کرنے کو۔ تو چوری جو ہے وہ کرنا ابلیس کا کام ہے، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ اچھی چیزوں کو لے کر آپ کو اپنی خصلت، اپنی فطرت، اپنی نیچر، اپنی تمام تر لعنتیں جو خدا کی طرف سے اس کے اوپر تھیں، وہ سب کی سب وہ آپ کے اندر ڈال دے، اور اس کے اندر بدی ہے، نفرت ہے، غصہ ہے، زناکاری ہے، جھوٹ ہے، فریب ہے، ہر طرح کی قتل و غارت ہے، ناراستی کی تمام تر ناپاک لعنتیں جو ہیں وہ آپ کے اندر ڈال دیتا ہے، اور آپ کے اندر سے اچھائی نکال دیتا ہے۔ اور یہ ابلیس کی مرضی ایک ہی ہے کہ وہ جو ہے وہ آپ کے اندر سے اچھی چیزیں لے کر آپ کو اسیری کی طرف جائے، غلامی کی طرف لے کر جائے، بدی کی طرف لے کر جائے۔ نمبر 3 جو ہے وہ ہے خدا کی مرضی۔ خدا کی مرضی جو ہے وہ کیا ہے؟ خدا کی مرضی جو ہے وہ ایک ہی ہے کہ وہ ہمیں اپنے جلال کے لیے، اپنے عرفان میں بڑھانا چاہتا ہے۔ اور ایک بڑی ضروری چیز یہ ہے کہ بائبل مقدس جو ہے ہمیں خبردار کرتی ہے کہ ہم اپنی مرضی کے غلام نہ بنیں، کیونکہ اگر ہم روحانی ہیں، خدا یسوع مسیح کو قبول کرتے ہیں، اگر ہم مسیحی ہیں اور یسوع کے فالوور ہیں، تو پھر ہمیں اپنی مرضی کو پیچھے رکھنا ہے اور اپنے سیلف کو پیچھے رکھنا ہے، خدا کی مرضی کو اپنے آگے رکھنا ہے، تاکہ ہم وہی کام کریں جو خدا کی مرضی اور اس کی آواز کے مطابق ہے۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ تو جی ناظرین، دیکھا آپ نے کہ ہم ہمیشہ اپنی ہی مرضی کے جو ہیں وہ غلام رہتے ہیں، ہمیں کسی کی مرضی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ جسمانی طور پر جو ہے ہم صرف اپنی مرضی کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرنا چاہتے ہیں۔ شیطان بھی اسی کا فائدہ اٹھاتا ہے، شیطان کی مرضی بھی ہے، وہ اپنی مرضی کو ہم پر لاد دیتا ہے۔ پر خدا کی مرضی کیا ہے؟ اس کے بارے میں ہمیں خدا کے خادم نے بہت اچھے طریقے سے سمجھایا ہے کہ خدا کی مرضی ہے کہ ہم خدا کے نام کو جلال دیں، ہم اس کے لیے بنائے گئے ہیں، ہم دنیا کی مرضی پر نہیں، خدا کی مرضی پر بنائے گئے ہیں۔ تو ہمیں ہمیشہ خدا کے نام کو جلال دینا ہے، اس کی حمد کرنی ہے، اس کے نام کی ستائش کرنی ہے۔ تو بس اب میرا ایک اور یہ کویسچن ہے، خدا کی مرضی سے کیا مراد ہے؟ اور اس کی کوئی، جیسے آپ نے پہلے قسمیں بتائی ہیں، کیا اس کی بھی کوئی قسمیں ہیں خدا کی مرضی کی؟ بڑا خوبصورت سوال سوزینہ آپ نے کیا ہے، خدا کی مرضی سے کیا مراد ہے، واٹ ڈز اٹ مین، اس کا مطلب کیا ہے، اس سے مراد کیا ہے، اور پھر اس کی اقسام کیا ہے۔ دیکھیں، نیا عہد نامہ اصل میں یونانی زبان میں لکھا گیا، اور یونانی ہی زبان میں مرضی کے لیے 2 بڑی اصطلاحات استعمال ہوئی۔ نمبر 1 جو مرضی کے لیے استعمال ہوئی ہے وہ ہے بولیما۔ تو یہ بولیما جو ہے، یہ اس کا مطلب ہے کہ خدا کی ساورن ول، یعنی خود مختاری کی مرضی، یعنی خدا خود مختار ہے، ساورن گاڈ ہے، اور دنیا میں جو کچھ بھی واقعہ ہوا ہے اس ہر چیز کو بنانے والا خدا، اور اس کا انجام پہلے سے ہی خدا نے کر دیا ہے، خدا کی انڈرسٹوڈ مرضی کے اندر شامل ہے، اور خدا کے کلام میں یہ ساری چیزیں موجود ہے، اور خدا کا کلام ہر چیز کو بیان کرتا ہے کہ خدا کی ساورن ول جو ہے وہ کیا ہے۔ ایک تو یہ ہے۔ نمبر 2 وہ ہے تھلیما۔ تھلیما جو ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا یہ چاہتا ہے کہ انسان جو ہے اس کی مرضی کے مطابق زندگی گزارے۔ تو یہ جو مرضی ہے، اس کے اندر انسان کی کوپریشن جو ہے وہ ضروری ہے، تاکہ انسان جو ہے وہ خدا کے ساتھ مل کر خدا کی کامل پسندیدہ اور جو ہے خدا کی جو مرضی ہے اس کو پورا کر سکے۔ تو یہ ضروری ہے کہ ہم خدا کی مرضی کو پورا کریں۔ تو یہ جو قسم ہے، اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ خدا جو ہے وہ انسان کا تعاون چاہتا ہے، کوآپریشن چاہتا ہے، تاکہ وہ خدا کی مرضی کو فالو کر سکے، اور انسان جو ہے اس کو پتہ چلے کہ اس کا آئندہ کا سفر کیسا ہوگا۔ اور نمبر 3 جو ہے وہ ہے خدا کی اخلاقی یا مورل جو ہے ول۔ مورل ول جو ہے اس کے احکامات ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کی انفرادی اور مطلق، یعنی خدا کی جو تھلیما جو ہے مرضی ہے، وہ اس کے ساتھ مماثلت رکھتی ہے، اور جو کچھ بھی خدا کی خواہش ہے خدا کے کمانڈز کے اندر ہمیں ملتی ہے، خدا کے حکموں کے اندر ہمیں ملتی ہے، اور خدا کا حکم یہ ہے کہ ہم اس کی مرضی کو فالو کریں۔ تو یہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ان کی اقسام ہے،
یعنی خدا کی مطلق مرضی، یعنی وہ جو ساورن ویل ہے جو پہلے سے ہی انڈرسٹوڈ ہے، اس کے اندر تبدیلی نہیں لائی جا سکتی، کیونکہ خدا کا کلام ایک جگہ بیان کرتا ہے کہ گناہ کی مزدوری موت ہے۔ تو یہ ایک انڈرسٹوڈ سی بات ہے، جو جان گناہ کرے گی وہ مرے گی، اس میں کوئی بھی تبدیلی نہیں واقع ہو سکتی۔ آسمان اور زمین کی عدالت آلریڈی ہو چکی ہے، ابلیس کی عدالت آلریڈی ہو چکی ہے، یہ خدا کی ساورن ول ہے، اس کے اندر تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ اور خدا جو ہے چاہتا ہے کہ انسان اس کی مرضی کو فالو کرے، یہ ہے تھیلیما، ٹھیک ہے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ مورل ول جو ہے وہ خدا کے احکامات ہیں، اور خدا یہ چاہتا ہے کہ اس کے احکامات جو ہے انسانوں کے اوپر وہ ظاہر کرے، اور پھر وہ اس کی مرضی کو فالو کرے۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ تو ناظرین، بڑی ہی خوبصورتی کے ساتھ میں نے آج جو ہے وہ اس کویسچن کو اچھے سے سمجھا ہے کہ تین جو ہیں وہ مرضی ہے خدا کی۔ ایک تو خود مختار ہے جس کو ہم تبدیل نہیں کر سکتے اور نہ وہ کبھی تبدیل ہو سکتی ہے۔ پھر تھیلیما ہے، تھیلیما میں خدا اور انسان کی جو کوآپریشن ہے، اس کے بارے میں ہم نے سیکھا ہے، یہ بہت ایک زبردست پوائنٹ تھا۔ ہاں جی، اور پھر مورل جو تھا اخلاقی طور پر جو ہے یہ بہت ہی ڈیپ جو ہے وہ اسٹڈی ہے۔ اس کو سمجھنا عام انسان کے بس کی بات نہیں ہے، اس کو سمجھنے کے لیے خدا کے کلام کو پڑھنا زیادہ ضروری ہے۔ تو ناظرین، میں ہمیشہ کہتی ہوں خدا کے کلام کو ضرور پڑھا کریں تاکہ ان گہری باتوں کو آپ سمجھ سکیں۔ تو بس اب مجھے یہ بتائیں کہ خداوند یسوع مسیح، ان کی زندگی میں خدا کی مرضی کتنی اہمیت رکھتی ہے؟ بہت ضروری اور بڑا امپورٹنٹ کویسچن ہے۔ دیکھیں، ہم خداوند یسوع مسیح سے جانے جاتے ہیں، ہماری پہچان خداوند یسوع مسیح سے ہے۔ اگر ہم خداوند یسوع مسیح کی زندگی میں خدا کی مرضی کو دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کس طرح سے خدا اور خداوند یسوع مسیح آپس میں کتنے کو زیادہ ہارمونائز تھے، اور ہر بات کے اندر خداوند یسوع مسیح بار بار ایک ہی بات کرتے ہیں کہ وہ خدا کی مرضی کو پورا کرتے ہیں۔ یوحنا کی انجیل اس کا 4 باب اگر ہم دیکھیں اس کی 34ویں آیت میں، تو وہاں ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے ان سے کہا، میرا کھانا یہ ہے کہ میں اپنے بھیجنے والے کی مرضی کے موافق عمل کروں اور اس کا کام کروں۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں ایک اور حوالے کے اندر، اور وہاں پہ بھی خداوند یسوع مسیح اپنی بات نہیں بلکہ باپ کی بات کو کرتے ہیں، انڈورس کرتے ہیں، یوحنا 5 باب اس کی 30ویں آیت میں، اور وہاں لکھا ہے کہ میں اپنے آپ سے کچھ نہیں کر سکتا، جیسا سنتا ہوں عدالت کرتا ہوں، اور میری عدالت راست ہے، کیونکہ میں اپنی مرضی نہیں بلکہ اپنے بھیجنے والے کی مرضی پوری کرتا ہوں۔ تو خدا تو پہلے سے ہی اپنی مرضی خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے ہم پر ظاہر کر رہا ہے۔ تو یسوع جو ہے، خدا کا کلمہ جو ہے، کلمہ خدا جو ہے، خدا کا بیٹا جو ہے، وہ اپنی بات نہیں بلکہ وہی بات کر رہا ہے جو ازل سے سنتا آ رہا ہے، اور وہی بات جو خدا اور بیٹے کے درمیان ہارمونائز تھی، وہی بات جو ایک دوسرے کے درمیان ایک تھی، وہی وہ بات کر رہا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں یوحنا کی انجیل 7 باب 16ویں آیت میں بھی وہی بات ہے۔ یسوع نے ان سے جواب میں کہا کہ میری تعلیم میری نہیں بلکہ میرے بھیجنے والے کی ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں یوحنا 14:24 کے اندر بھی وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جو مجھ سے محبت نہیں رکھتا وہ میرے کلام پر عمل نہیں کرتا، اور جو کلام تم سنتے ہو وہ میرا نہیں بلکہ باپ کا ہے جس نے مجھے بھیجا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ باپ کی مرضی کو، خدا کی مرضی کو پورا کرتے ہیں، حتیٰ کہ جب وہ صلیبی موت کا سامنا کرتے ہیں تب بھی ہم دیکھتے ہیں متی 26:39 کے اندر وہاں لکھا ہے کہ پھر ذرا آگے بڑھا اور منہ کے بل گر کر یوں دعا کی، آئے میرے باپ، اگر ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے، تو بھی نہ جیسا میں چاہتا ہوں بلکہ جیسا تو چاہتا ہے ویسا ہی۔ تو وہاں پہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ باپ کی مرضی کو وہ فالو کر رہا ہے، ہر جگہ پہ باپ کی مرضی، باپ کی مرضی، خدا کی مرضی، باپ کی مرضی۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم بھی ایز اے مسیحی، خدا کے خادم یا پھر بلیور ہیں، خداوند یسوع مسیح کی بادشاہت میں ہیں، تو ہمیں بھی خدا کی جو ہے مطلق مرضی اور خدا کی جو ہے تھیلیما یعنی خدا کی خواہش جو ہے وہ پورا کرنے کے لیے ہمیں بنایا گیا، اور ہم اسی لیے پیدا ہوئے ہیں کہ ہم خدا کی مرضی کو جانیں اور اس پر عمل کریں۔ اور خداوند یسوع مسیح کی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کس طرح سے باپ کی مرضی کو پورا کرتا تھا۔ ہاللیلویہ،
ہاللیلویا. ناظرین بڑا ہی زبردست یہ کویسچن تھا اور بڑے ہی اچھے طریقے سے ہمیں آنسر ملا ہے. جیسا باپ تھا ویسا ہی بیٹا، مگر ہم جس بیٹے کو فالو کرتے ہیں اس جیسے ہم کبھی بنتے نہیں ہیں. وہ ہر بات میں کہتا ہے کہ جیسے باپ کی مرضی ویسے ہی میں چلوں گا. چاروں اناجیل کو دیکھیں تو ہر انجیل میں جو ہے وہ ہمیں یہ ساری باتیں سمجھ میں آتی ہیں. اور جو ایک بہت ہی خوبصورت پوائنٹ مجھے لگا وہ پسب نے بتایا کہ جب وہ صلیبی موت کی طرف جا رہے تھے تب بھی انہوں نے جھک کر کہا کہ میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو. اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ جان نہیں دینا چاہتے تھے یا وہ ڈر رہے تھے کچھ بھی تھے، مگر وہ کہتے تھے کہ جو خدا کی مرضی جس لیے انہوں نے مجھے بھیجا ہے وہ مرضی پوری ہو، میری اپنی نہیں ہے. وہ تو آئی اسی کام کے لیے تھے. تو بڑا ہی اچھا پسب یہ پوائنٹ مجھے لگا ہے اور خدا کا شکر ہو کہ خدا کا کلام گہرا ہے اور ہم سمجھ رہے ہیں. تو پسب خدا کی مرضی کیوں ضروری ہے انسانوں کے لیے؟ میں انسانوں کے حوالے سے بات کرنا چاہتی ہوں کہ انسان کی زندگی کے اندر خدا کی مرضی جو ہے وہ کتنی اہمیت رکھتی ہے. دیکھیں خدا کی مرضی جو ہے بہت ضروری ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم اس کی مرضی کو فالو نہیں کرتے ہم ڈیڈ اینڈ کی طرف چلے جاتے ہیں. ہم اگر خدا کی مرضی کو پورا نہیں کرتے ہم بالکل لاسٹ ہو جاتے ہیں، ویژن لیس ہیں، ہم بالکل بیکار زندگی گزار رہے ہیں. نہ صرف ہمارا کوئی پوائنٹ نہیں ہے بلکہ ہم جو ہے ابلیس کی طرف اور جو ہے جہنم کی آگ کی طرف چلے جاتے ہیں. خدا کی مرضی کو جاننے کے لیے ضروری جو ہے امپورٹنٹ چیزیں ہے کہ سب سے ضروری یہ چیز ہے کہ یہ آپ کو ابدی زندگی کی یقین دہانی کراتی ہے. اگر آپ ابدی زندگی کے وارث ہونا چاہتے ہیں، اٹرنل لائف پانا چاہتے ہیں، اگر آپ اس جہان فانی سے جب آپ کوچ کر جاتے ہیں تو پھر اپنی جو ہے زندگی کو پہلے سے ہی ڈٹرمائن کریں کہ آپ کی اٹرنل لائف جو ہے وہ کیا ہے. تو ضروری ہے کہ آپ خدا کی مرضی کے مطابق اپنی زندگی گزارتے ہوں. خدا کے کلام میں اگر ہم دیکھیں متی کی 7 اور 14 آیت میں، کیونکہ وہ دروازہ تنگ ہے اور وہ راستہ سکڑا ہے جو زندگی کو پہنچاتا ہے اور اس کو پانے والے تھوڑے ہیں. تو میں سوچتا ہوں کہ اگر آپ خدا کی مرضی کو فالو کرتے ہیں، جو کہ کٹھن تو ہے، مشکل بھی ہوتی ہے، کئی دفعہ ہمیں اچھی بھی نہیں لگتی، کئی دفعہ ہمیں بری لگتی ہے، ہمارا جو ہے وہ لائف سٹائل ایسا نہیں ہوتا، تو بھی خدا جو ہے چاہتا ہے کہ ہم اس کی مرضی کے مطابق اپنی زندگی گزاریں. اور بائبل مقدس کے اندر متی 7:21 کے اندر لکھا ہے، جو مجھ سے ہے مجھے آئے خداون کہتے ہیں، ان میں سے ہر ایک آسمان کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتا مگر وہی جو میرے آسمانی باپ کی مرضی کے مطابق چلتے ہیں. تو میں سوچتا ہوں کہ اگر آپ خدا کی مرضی کے مطابق زندگی گزارتے ہیں تو آپ اپنی لائف یعنی زمینی لائف کو ہی نہیں سیو کرتے بلکہ آپ آنے والے جہان میں ہمیشہ کی زندگی کو بھی سیکیور کر لیتے ہیں اور آپ آنے والے جہان میں ابدی زندگی کے اندر خداوند یسوع مسیح کے ساتھ ابدی آرام میں زندگی گزاریں گے. نمبر 2، یہ اس لیے بھی ضروری ہے کیونکہ اس سے آپ خدا کے ساتھ ایک مضبوط ریلیشن کے اندر چلے جاتے ہیں. مضبوط رشتے کی بنیاد بھی یہ ہے کہ اگر آپ خدا کی مرضی کو فالو کرتے ہیں تو پھر آپ اس کے اچھے بچے بنتے ہیں. ہاللیلویا. جیسے اگر آپ اپنے باپ کو کی ہر بات کو مانیں گے تو آپ کا باپ ہر جگہ پر آپ کی تعریف کرے گا. جو کچھ آپ کے منہ سے نکلے گا آپ کا باپ آپ کو لے کر دے گا، کیونکہ آپ کا باپ بہت امیر ہے، اس کے پاس دولت کی کمی نہیں ہے، عزت کی کمی نہیں ہے، شہرت کی کمی نہیں ہے، کسی بھی چیز کی کمی نہیں ہے. تو خدا کے ساتھ اگر آپ رشتہ بنانا چاہتے ہیں، مضبوط رشتے میں آنا چاہتے ہیں تو پھر ضروری ہے کہ آپ جو ہے وہ خدا کی مرضی کو فالو کریں. نمبر 3، یہ آپ کی ڈائریکشن جو ہے وہ کرا دیتی ہے. اگر آپ خدا کی مرضی کو نہیں جانیں گے تو پھر آپ کی کوئی ڈائریکشن نہیں، آپ پھر لاسٹ ہیں. آپ ایک بیابان کے اندر ہیں یا پھر ایک سمندر کے اندر ہے جہاں پہ آپ کو کوئی کمپس نہیں ملتا، جہاں پہ نہ تو نارتھ آپ کو مل رہا ہے، نہ آپ کو ایسٹ مل رہا ہے، نہ آپ کو ویسٹ مل رہا ہے، نہ آپ کو کوئی اور ڈائریکشن مل رہی ہے. اگر آپ خدا کی مرضی کو فالو کرتے ہیں تو خدا آپ کو ڈائریکشن دیتا ہے تاکہ آپ خشکی کی طرف آنا شروع ہو جائیں، آپ کی کشتی جو ہے وہ ڈوبے نہ. اور ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کے کلام میں یرمیہ 10:23 کے اندر ہی ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کی راہ جو ہے جو اس کے اختیار میں نہیں ہے اور انسان اپنے قدموں کی رہنمائی نہیں کر سکتا. اس لیے کوشش نہ کریں، اگر آپ انسانی زندگی کے اندر رہتے ہوئے آپ
حکمت، سمجھ، کامیابی، کامرانی، دولت، شہرت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو پھر ابدی زندگی کو کھو دیں گے۔ اگر آپ خدا کی زندگی، خدا کے جلال میں رہنا چاہتے ہیں تو ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ آپ ابدی زندگی کے بھی وارث ٹھہرتے ہیں۔ اس لیے اپنی سمت کو صحیح اور درست رکھیں۔ اور نمبر 4 جو ہے یہ ہے کہ آپ جو ہے مستقبل کے لیے آپ کو آگاہی ملتی ہے۔ بہت سارے لوگ آج اپنے مستقبل کا حال جاننے کے لیے پیروں فقیروں کے پاس، فالگیروں کے پاس جاتے ہیں اور وہ اپنے مستقبل کے لیے تلاش کرتے ہیں کہ میری بیوی کیسی ہوگی، میری شادی کیسی ہوگی، مجھے گھر ملے گا یا نہیں ملے گا، یا کہ میں کب زندگی میں مروں گا یا جیوں گا،